خوف دل میں رکھ کر توبہ کرنی چاہیے۔ ایک انہوں نے پوچھا کہ ہمارے ہاں جب شادی کی کوئی محفل وغیرہ ہوتی ہے تو جب صحرا لایا جاتا ہے تو یوں کہا جاتا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحرا ہے، اور جب مہندی لے کر آتے ہیں تو کہتے ہیں یہ غوث پاک کی مہندی ہے۔ کیا یہ اس طرح کہنا کیسا ہے؟ لیکن یقینی سی بات ہے کہ صحیح نہیں ہے اس طرح کی چیزوں کو کہ جن کا کوئی شرعی طور پہ ثبوت نہ ہو ان کو منسوب نہ کیا گیا ہو۔ ویسے بھی صحرا تو ثابت ہی نہیں ہے، پہلے تو تھا ہی نہیں، تو ہماری اختراع اور ایجاد ہے۔ تو اس طرح کی مطلب مذہب کے علاوہ چیزوں کو مذہبی رسومات سا بنا کر پیش کرنا، یہ ہماری آنے والی نسلوں کو دین اور غیر دین میں فرق کرنے سے دور کر دے گا۔ وہ سمجھیں گے شاید یہ بھی کوئی شرعی طریقہ ہوگا کہ صحرا دولہا کو باندھو اور اس کو نبی کریم کی طرف منسوب کرو، مہندی لگاؤ تو کہو یہ غوث پاک کی مہندی ہے، تو شاید یہ کوئی شرعی لحاظ سے ایسا ہوگا۔ اور ہمارے ہاں یہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے، اور میں کوئی مطلب خوابی باتیں نہیں کرتا ہوں، گراؤنڈ ریئلٹیز پر کلام کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں جب کوئی چیز ہمیں ملتی ہے، معروف ہوتی ہے، تو ہم اس کی حقیقت تک اور تہ تک جانے کی بالکل زحمت گوارہ نہیں کرتے۔ جتنے مجھے سن رہے ہیں، آپ کے گھر میں بہت سارے نظریات اور معمولات ہوں گے، اسی طرح کی باتیں افواہیں معروف ہوں گی، آپ اس کو اپنائے ہوئے تو ہیں، لیکن کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ آپ نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ قرآن اور حدیث سے ان کا حکم یا ثبوت تلاش کرنے کی کوشش کی ہو، یا کسی سے پوچھا ہو کہ یہ جو ہمارے ہاں ہوتا ہے صحیح ہے کہ نہیں ہے، تو ثابت ہوا کہ جب آپ نے نہیں کیا تو جب آپ یہ الٹی سیدھی چیزیں شامل کریں گے، آپ کی نسلیں بھی نہیں کریں گی، اور وہ بھی اس کو دین سمجھ کر اختیار کریں گے، اور غیر دین کو دین سمجھنا، خلاف سنت یا جو سنت ہی نہیں ہے اس کو شاید سنت سمجھ کے اختیار کرنا، یہ قطعاً غیر مناسب ہوتا ہے۔ اس طرح نہ کریں۔ صحرا میں ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں اگرچہ سنت سے ثابت نہیں، لیکن اس طرح منسوب کرنا یہ بھی بالکل درست نہیں ہے، اس سے اجتناب کیا جائے۔ لیکن پچھلے پروگرامز میں عرض کر چکا ہوں کہ جب ہماری اس طرح کی کوئی باتیں ذکر کی جاتی ہیں جو عین قرآن و حدیث کے مطابق ہوتی ہیں، تو ہماری عوام جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور عام حالات میں شاید کسی عالم کا ادب بھی کرتے ہوں، مفتی کا جی مفتی لوگ، عالم لوگ اچھے ہوتے ہیں، لیکن جب اس قسم کی رسومات ہو رہی ہوں اور آپ منع کر کے دیکھیں تو ان سے بڑھ کر مجتہد اعظم اور اس زمانے کا امام اعظم ابو حنیفہ کوئی نہیں ہوتا۔ ارے جی یہ تو بولتے رہتے ہیں، جاری رکھو بعد میں دیکھیں گے۔ یہ چیزیں جو آپ آج بڑی معمولی سمجھ کے نظر انداز کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کل آخرت میں آپ کے لیے بہت بڑی رکاوٹ بن جائیں۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، ورنہ تو میں دلائل کے انبار لگا دوں کہ نئی نئی چیزیں اور اس طرح کی خرافاتوں کو دین میں شامل کرنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار غضب کیا تھا، صحابہ کرام کا کیا تھا، تابعین کا کیا تھا، تو آپ کو کچھ اندازہ ہوگا کہ یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہوتی کہ جس چیز کو چاہا دل چاہا پکڑ کر اس کو دین بنا کر اور دین کی تعلیمات کے ساتھ شامل کر کے اس طرح کی بدعتوں کو ایجاد کر، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو جو سمجھایا جائے اس کو مان لیں، یہ اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کسی کو کہتے ہیں جیسے ہمارے سننے والے کسی کو سمجھائیں، کوئی نہ مانے تو لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ ہمارا کام بتانا ہے، منوانا نہیں۔ کوئی مانتا ہے ٹھیک، نہیں مانتا بھی ٹھیک ہے، آپ کریں، آپ کی مرضی ہے، کیا کر سکتے ہیں۔